معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں۔ نون لیگ، شریف فیملی، پیپلز پارٹی، آصف زرداری، پی ٹی آئی، عمران خان، جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، اسفندیار ولی خان اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی کی ذاتی جاگیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جماعتیں اپنی جماعتوں سے باہر تو اختلاف رائے کا حق مانگتی ہیں اور بجا مانگتی ہیں، لیکن خود اپنی جماعت کے اندر اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں جمہوری حکومتوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا نہ ہونا ہے۔ بہترین طرز حکومت وہ ہوتا ہے جو نچلی سطح پر عوام کی مرضی سے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے، اور اس کے لیے تمام ترقی یافتہ ممالک میں منتخب مقامی حکومتوں کا نظام رائج کیا جائے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں قومی ہوں یا صوبائی، مقامی حکومتوں کی دل سے دشمن ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت کچھ اختیارات صوبوں کو منتقل ضرور کیے گئے، لیکن کوئی بھی صوبہ ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، وہ اختیارات ضلعوں کو منتقل کرنے کو تیار نہیں۔ مرکزی سطح پر نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ تو ہو جاتا ہے، لیکن مسلم لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی، وہ اس کی روح کے مطابق پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت اضلاع میں وسائل تقسیم کرنے کو تیار نہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب میں اقتدار میں آتے ہی منتخب بلدیاتی ادارے توڑ دیے اور ان کی جگہ بیوروکریسی کو مسلط کیے رکھا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی ہر ممکن حد تک لیت و لال سے کام لیتی رہی۔ بلوچستان اور پختونخوا میں بھی بلدیاتی اداروں کو مفلوج کرنے کی تمام حدیں پار کر دی گئیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہمارے ہاں بلدیاتی اداروں کے قیام کو کافی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ضرورت بلدیاتی نظام کی نہیں بلکہ منتخب مقامی حکومتوں کے نظام کی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل کو مقامی حکومتوں کا متبادل سمجھ لیتے ہیں، جن کے پاس محدود اختیارات ہوتے ہیں، حالانکہ اصل ضرورت مقامی حکومتوں کی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں لوکل کونسلیں نہیں بلکہ با اختیار بلدیاتی حکومتیں کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی جمہوریتیں ڈیلیور کر رہی ہیں۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ ان مقامی حکومتوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ گلی نالے یا اسکول وغیرہ سے وفاقی یا صوبائی حکومت کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں صرف سرکاری معاملات ریگولیٹ کرنے اور ملکی یا صوبائی سطح پر قانون سازی کا کام کرتی ہیں، اس لیے وہاں کی پارلیمنٹ میں پیسے والے یا پارلیمنٹ کے ذریعے پیسے کمانے والے نہیں بلکہ قانون سازی میں دلچسپی رکھنے والے ہی پہنچتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جمہوری نظام ڈیلیور کرے تو اس کے لیے مقامی حکومتوں نہ کہ بلدیاتی اداروں کے نظام کو اس کی اصل روح اور اختیارات کے ساتھ رائج کرنا ہوگا، اور ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز دینے کا سلسلہ آئینی طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اس ہائبرڈ نظام کی وجہ سے ہمارے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز دن رات ترقیاتی فنڈز ہتھیانے اور حلقے کے عوام کو نوکریاں دلوانے میں مگن رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قومی اسمبلی اور سینٹ پیسے والے لوگوں کے لیے پرکشش جگہیں بن گئی ہیں۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو برائے نام بلدیاتی نظام رائج ہے، ہم نے اس کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہاں بھی صوبائی حکومتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے منتخب نہ ہوں۔ پہلے ہم نے خیبر پختونخوا میں اس مظہر کا مشاہدہ کیا، جہاں الیکشن کے دن پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء بیلٹ باکس اٹھائے ہوئے دیکھے گئے اور سرکاری وسائل کے زور سے اکثر جگہوں پر من پسند لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ دوسری طرف سندھ کی صوبائی حکومت اختیارات نہ دے کر ان کو مفلوج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پہلے تو کراچی میں من پسند حلقہ بندیاں کی گئیں اور ایم کیو ایم کے بار بار مطالبات کے باوجود اس کو درست نہ کیا گیا۔ پھر بے یقینی کی ایک صورتحال پیدا کی گئی، کبھی معاملہ الیکشن کمیشن میں جاتا اور کبھی عدالتوں میں۔ الیکشن سے ایک روز قبل تک واضح نہیں تھا کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے یا نہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی جماعت صحیح مہم نہ چلا سکی۔ کراچی اور حیدرآباد میں گہرے اثر و رسوخ کی حامل ایم کیو ایم نے انتخابی حلقہ بندیوں پر اعتراض کی وجہ سے بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے ان انتخابات کی ساکھ پہلے دن ہی متاثر ہو گئی۔ پھر جس طرح انتخابی نتائج میں تاخیر ہوئی، اس نے بھی الیکشن کی ساکھ پر سوالات اٹھائے ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا بنیادی ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।